الرحمن الرحیم، میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو تازہ ترین اہم خبروں سے آگاہ کروں گا، حقیقت اور سچائی پہ آگاہ کروں گا۔ آج اڈیالہ جیل میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی، بڑا ٹائم لگا۔ علیمہ آپا، نورین نیازی، عظمیٰ خان، تینوں بہنیں عمران خان کی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ جب وہ اڈیالہ جیل پہنچی، اس جس شخص کو میں ساتھ چلا رہا ہوں یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایک ضعیف کرو یارو، جان دو، پاکستان بچا لو۔ مرشد تجھ کو آنا ہوگا، عشق سچا ہے تو وعدہ نبھانا ہوگا۔ مرشد تجھ کو پاکستان سنبھالنا ہوگا۔ مرشد عشق سچا ہے تو وعدہ نبھانا ہوگا۔ مرشد تیرے آستے جانا حضر اللہ میرے مرشد نو جلد جلد رہا کر دے۔ پاک پروردگار، قوم ترس رہی ہے تینوں اللہ، یا اللہ مرشد نو قوم ترس رہی ہے۔ اللہ تو تحفہ دیتا ہے، اینو جلد جلد آزادی دے دے میرے مرشد نو۔ پاک پروردگار جلد آزادی دے دے میرے مرشد نو۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اللہ تو اور ایم پی اے کہاں پر ہیں، اس والے سے بھی میں آگے آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ میں پارلیمنٹ سے بھی آگاہ کروں گا، کیونکہ صبح سے ہم پارلیمنٹ میں تھے، پارلیمنٹ سے پھر اڈیالہ جیل میں جب علیمہ خان کی ملاقات جب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تو ایک صحافی ہے، میں نام لینے سے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو تکلیف محسوس ہو، طیب بلوچ صاحب ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان جب عمران خان کی پیشی تھی وہاں پر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ آج اسی طرح اڈیالہ جیل کے باہر جب علیمہ آپا میڈیا سے ٹاک کر رہی تھی تو ان کے بڑے ناشائستہ سوالوں کی وجہ سے انہوں نے ان پہ بھی ایک حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو 2 سال 700 کچھ دن ہو چکے ہیں، اڈیالہ جیل میں پابند ہے۔ اگر ان کی بہنیں ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے تو ان کا حق ہے۔ آج پورا پنجاب پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کے پی میں تباہی ہو گئی، سب لوگ کرپشن میں مصروف ہیں، کے پی سے لے کر پنجاب کے اس کونے تک۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ علیمہ آپا کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے تو ورکر اس کو اپنے دل پہ لے لیتا ہے، کیونکہ عمران خان کی وہ بہن ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے فی الوقت میڈیا پہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ شیر افضل مروت کو فی الوقت پہ میڈیا پہ گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ چند لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو طول دے کر پارٹی کے اندر کافی سارے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ملاقات جیسے بیرسٹر علی گور صاحب کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، عمران خان کا واضح طور پر پیغام آیا کہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے گئے، لیکن سینٹ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ بدستور چل رہی ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہے اپنے جو ایم این اے ایم پی اے جو بھی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس سرکاری گاڑی ہے، سرکاری ڈرائیور ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چیمبر ہے، فی الفور آپ اس کی چابیاں واپس کریں۔ ویری گڈ، عمران خان نے بہت زبردست اسٹینڈ لیا، کیونکہ عمران خان کو علم ہے کہ یہ تو مزے کر رہے ہیں، ایشیوں کی ہوا لگوا رہے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر نکلتے ہیں، بس تھوڑا سا نعرے لگائے پھر واپس اندر چلے گئے۔ عمران خان اس چیز سے باخبر ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان تو پابند جیل کے اندر ہے، ورکر روڈوں پہ مارے کھا رہے ہیں۔ آج بھی ورکر علیمہ خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر اسی طرح نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ ایک 5 سال کے بچے سے لے کر 80 سال بوڑھے تک علیمہ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، لیکن لیڈر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیڈروں کے مزے ختم ہونے جا رہے ہیں، لیڈروں کے مزے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ اسمبلیوں میں چند دنوں بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان ان کو کہیں گے کہ آپ اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں۔ کیوں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خان کو تو یہ رہا کروا نہیں سکتے، اور خود یاشیاں، کیوں یاشیاں؟ آپ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس سے جب نکلے، وہ جب قافلہ باہر نکلا، احتجاج کیا، ادھر ہی احتجاج کرنے کے بعد واپس اندر چلے گئے۔ اندر گئے، اندر جانے کے بعد بیرسٹر گور صاحب باہر نکلے،
فوراً اڈیالہ جیل پہنچ گئے. اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات ہونے کے بعد بیرسٹر گور صاحب کا خود بیان ہے کہ عمران خان کا واضح بیان آ چکا ہے. یہ ساتھ ویڈیو چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ طیب بلوچ کا دوسرا حملہ، پہلا عمران خان پہ، دوسرا حلیمہ خان پہ. حلیمہ خان پہ حملہ کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ مشکلات کی گڑی میں ہیں، وہ مشکلات میں ہے. پوری دنیا اس وقت ایک عذاب کے نیچے آ چکی ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. آج پورے ملک کے اندر قیامت خزاں منظر بنا ہوا ہے. پنجاب میں لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بے یار مددگار وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں. اسی طرح میں آپ کو آگے ساتھ ویڈیو دوسری دکھاؤں گا کہ آج کیا خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا اور اسمبلیوں میں تقریریں کیسی ہوئی. 5 ستمبر تک اجلاس ملتوی کیا گیا ہے. 5 ستمبر 11:30 پہ دوبارہ اجلاس ہوگا. کیا یہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے؟ کیا عمران خان کی آواز اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے کیا اگلا لائے عمل کیا کرنا ہے؟ لیکن ورکر ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ورکر کھڑا ہے. اس وقت تک عمران خان کے ساتھ ورکر کھڑا ہے جب تک عمران خان. پارلیمنٹ ہاؤس کی صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے کہ پارلیمنٹ جب آتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں. آج پارلیمنٹ کا وہ نظام بنا ہوا تھا کہ جب ان کا آج اسد کیسر صاحب نے اسمبلی میں جب کھڑے ہو کر کہا کہ ہم یہاں سے آج بائیکاٹ کریں گے، ظلم جبر کا یہ جس ٹائم تک نظام بند نہیں ہوتا ہے ہم یہ احتجاج جاری و ساری رکھیں گے. لیکن پولیس کی اتنی بھاری نفری پارلیمنٹ کے ہاؤس کے باہر بلائی گئی کہ پولیس، وہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا کہ بے شمار پولیس کی نفری بلائی گئی. لیکن احتجاج انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر نکلے، باہر آ کر جو پریس میڈیا ٹاک والی جگہ ہے وہاں تک آئے، وہاں تک گفتگو کی، پھر گفتگو کر کے وہاں سے واپس چلے گئے. لیکن پارلیمنٹ مین گیٹ نمبر 1 پر پولیس جو ہے بے شمار تعینات تھی. ان کو کیا گرفتار کرنا چاہتی تھی یا ان کے اوپر اتنا پریشرائز کرنا چاہتی تھی کہ آیا کہ یہ باہر کی طرف منہ نہ کرے. علی مین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس میں کل سے وہ آئے ہوئے ہیں. کے پی ہاؤس میں وہ جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. علی مین گنڈا پور نے بادشاہ خان ڈیم اور اس کی بڑی حمایت کی ہے کہ یہ ڈیم بننا چاہیے. لیکن ڈیم بننے کے لیے تو میں 50 سالوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ ڈیم بن رہا ہے، پانی ہم اسٹور کر رہے ہیں. لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ثاقب نثار صاحب نے پیسہ بادشاہ ڈیم کے لیے جمع کیا، لیکن کوئی سمجھ نہیں وہ پیسہ کہاں گیا، لیکن ڈیم تو نہ بن سکا. پالیسیاں بعد میں پنجاب میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. ان لوگوں کے تو مزے بن گئے. مزے کیسے بن گئے ہیں کہ انہوں نے روڈیں بھی بنوانی ہے، انہوں نے لوگوں کی امداد بھی کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کو کافی ساری چیزیں سے دینے بھی ہیں، دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، لیکن غریب تک پہنچنا بہت مشکل ہے. کیا غریب تک یہ کوئی چیز پہنچ پائے گی؟ کیا کمبل بسترے ان غریبوں تک پہنچیں گے یا گھروں سے اٹھا کر پرانے دے دیں گے، نئے اپنے پاس رکھ لیں گے؟ جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ سیالکوٹ کا جب میں نے دورہ کیا تو بڑی بڑی اپنا انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں. یہ سوسائٹیاں کن لوگوں کی ہیں؟ یہ سوسائٹیاں انہی لوگوں کی ہیں. یہ جو اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں انہی کی سوسائٹیاں ہیں. تو ان سوسائٹیوں پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان پہ کرم کرے اور اس ملک پہ اللہ پاک رحم کرے. نہیں تو اس ملک پہ اتنا بڑا عذاب نازل ہوگا کہ اس میں کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. آج قیامت خیز پہاڑوں کے اندر سے بادل پھٹ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر کل بارش ہوئی، سب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا طوفان یہ نہ ہو کہ ایک دن وہ بھی آ جائے کہ یہ بلڈنگیں بھی پھٹنی شروع ہو جائیں. یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگیں
ذمہ بوس ہونی شروع ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں اور حق اور انصاف کے فیصلوں پہ آپ توجہ رکھیں، موجود ہیں۔ میرے پروگرام کو آپ ضرور دیکھیں اور سنیں اور سمجھیں اور مجھے کمنٹ اور لائک کریں، میں ڈیلی آپ کو اپڈیٹ دیا کروں گا۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔